مولانا محمد النبی الأمیش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام خلافت موجودہ حالات کے اندر ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ جو بلوچستان کا حال ہے، بلوچستان شدت کے ساتھ ہونے والی بارشوں کی زد کے اندر آ کے تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ میاں والی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ کراچی گڑھوں کے راج کے اندر ڈوب چکا ہے۔ جنوبی پنجاب توسا شریف دیکھ لیں، راجن پور کا علاقہ دیکھ لیں، ان کی جھوپڑیاں پانی کی نظر ہو چکی ہیں، لیکن یہاں دھمالے ڈالی جا رہی ہیں ڈول کی تھاپ پر، یہاں سوگ منایا جا رہا ہے۔ ساری حکومتی مشینری سیاست کی نظر ہو چکی ہے، اور یہاں سابقہ یا موجودہ حکمران منصب اقتدار پہ بیٹھ کر اقتدار کے جھولے کے اندر آسائشوں کے مزے لوٹنے والوں کو اپنی پڑی ہے۔ ان کے لیے جہاز بھی آ جاتا ہے، ان کے لیے فرانس سے یا روس سے اچھا کینن کا پانی بھی آ جاتا ہے، لیکن مصیبت میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر ان لوگوں نے ہمیں مذہب کا جھانسا دینا ہے یا ریاست مدینہ کا جھانسا دینا ہے، سہولیات بھی تو ہمیں میسر کریں نا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کے موقع پہ چند چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام حکومت دیا۔ ہماری عدالتیں کیا ہیں، ہمارا نظام کیا ہے؟ ہماری عدالتوں کے اندر برطانوی سسٹم ہے عدالتوں کا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 90 کی دہائی کے اندر سود کا کیس درج کیا گیا، اور 30 سال کے بعد آج اس کا رزلٹ آیا، اس کا نتیجہ آیا، اور پھر اس رزلٹ کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر کر دی ہے۔ اس کے خلاف دائر کر دیا جی سود کو ناجائز قرار نہیں دیا جائے۔ جو قوم، مملکت، جو ریاست سود کو حلال کرنے کے درپے ہو، کیا اس مملکت، اس ریاست، اس قوم پہ، ان حکمرانوں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سود کو جائز قرار دینا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ ریاست کبھی بھی نہیں پنپ سکتی، وہ ریاست کبھی بھی کامیابی کی شاہراہوں پہ سفر نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی، عمر تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے افسران اور گورنر تو نافذ کر دیے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے فلاں علاقے کا جو گورنر ہے وہ باریک کپڑا بھی پہنتا ہے، اور اپنی دہلیز پہ، اپنے محل، اپنے مکان کے سامنے دربان بھی اس نے رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے درمیان کھڑے تھے، آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا، بلانے کے بعد ہدایات جاری کی کہ فوراً جاؤ اس علاقے کے اندر دیکھ کر آؤ کہ ایاز بن غنم باریک کپڑا پہنتا ہے، باریک کرتا پہنتا ہے، یا ایاز بن غنم نے اپنے مکان، اپنی دہلیز کے سامنے دربان کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ محمد بن سلمہ گئے، دیکھا تو دونوں باتوں پائی گئی، دونوں باتوں کے اندر وہ ملوث پائے گئے۔ آنے کے بعد دیکھا کہ اس نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، اور تصدیق چاہی کہ تم اپنی دہلیز کے سامنے دربان کھڑا کرتے ہو تاکہ جو حاجت مند ہے، جو غریب ہے، وہ تمہاری دہلیز تک آنے تک رک جائے؟ کیا اس کی جو مجبوری ہے تم اس کو نہ سمجھ پاؤ؟ تو اپنے باریک لباس بھی اتروا دیا اور کہا کہ بکریاں چراؤ، کیونکہ تمہارا والد بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ نے باریک لباس اتار کے موٹا لباس اس کو پہنا کے بکریاں چرانے پہ معمور کر دیا۔ نہ کوئی عدالت لگی، نہ لاکھ روپے کا وکیل ہائر کرنا پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ خلافت مدینہ کے اندر یا مدینہ کی ریاست کا جو والی تھا، اس نے وہاں کھڑے ہو کر آرڈر جاری کر دیا۔ اسی لیے جو بلوچستان کا حال ہے، ہم مقتدر اداروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم ان سیاستدانوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ساری ریاست کی مشینری اپنی ذات کے لیے وقف نہ کریں۔ آپ نے یہ ووٹ غربا سے لیا تو غربا کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے بھی خدا را ان کی طرف متوجہ ہوں۔